بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھاریوں کے شب و روز میں گلبخش عالوی حاضر خدمت ہوں۔ آج میٹرو سٹی سانحہ کے حقائق پر آپ سے مخاطب ہوں۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ناظرین، سچائی بے نقاب ہونے سے پہلے جھوٹ جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتا ہے۔ حقائق سے ناآشنا اہل قلم سنی سنائی باتوں میں ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم لکھنے والے نمبر گیم میں سچائی تک رسائی کی کوشش نہیں کرتے۔ ناظرین، کھاریاں اور سرائے عالمگیر کے درمیان نئے شہر آباد ہو رہے ہیں۔ میٹرو سٹی ان میں سے ایک ہے۔ گزشتہ ہفتے میٹرو سٹی میں افسوسناک سانحہ ہوا۔ بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کے بانجے ملک بلال انتظامیہ کے گارڈ کی فائرنگ سے نواحی گاؤں چوا کریالہ کے ایک شخص محمد سرور جان بحق اور اس کے بڑے بھائی محمد انور سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ اس سانحہ کے ملزمان ڈائریکٹر میٹرو سٹی جلیل بخاری، راجہ محمدی، راجہ صدف اور عبد الرحمن کی عبوری ضمانتیں منظور ہو گئیں۔ کھاریاں کے ممتاز صحافی سابق MP عامر عثمان عادل حقائق معلوم کرنے کے لیے مقتول کے گھر چوا کریالہ گئے اور گاؤں کے مکینوں سے ملاقات کی۔ اس افسوسناک سانحہ میں مقتول کے زخمی بھائی محمد انور، جو موقع کے چشمدید گواہ ہیں، نے عامر عثمان عادل کو بتایا کہ میٹرو سٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ اراضی خرید لی ہے، اس لیے تم لوگ اراضی کا قبضہ چھوڑ دو۔ ہم نے کہا کہ یہ ہماری موروثی جائیداد ہے، ہم نے اپنی جائیداد فروخت کی اور نہ ہی فروخت کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ محمد انور نے بتایا کہ یہ تنازع کئی ماہ سے چل رہا ہے اور ہم گاؤں والوں نے میٹرو سٹی انتظامیہ کے ظلم و جبر سے نجات اور انصاف کے حصول کے لیے ضلعی انتظامیہ، پولیس اور عوامی نمائندوں کے ہر در پر دستک دی، لیکن کسی نے ہماری نہیں سنی۔ وقوع کے روز میرے بھائی باجرے کی کھیت میں موجود تھے۔ میٹرو سٹی کے گارڈ نے خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے میرے بھائی محمد سرور پر تشدد کیا۔ میں قریبی گاؤں کے دوسرے چند لوگوں کے ساتھ بکریاں چرا رہا تھا۔ کسی نے مجھے آواز دی کہ گارڈ تمہارے بھائی پر تشدد کر رہے ہیں۔ میں اور دوسرے مال ڈنگر چرانے والے محمد سرور کو بچانے کے لیے جائے وقوع کی طرف دوڑے تو گارڈ نے میرے بھائی پر فائر کر دیا۔ جب میں نے فائر کرنے والے گارڈ کو پکڑ لیا تو دوسرے گارڈ نے مجھ پر فائر کر دیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر گاؤں کے لوگ گھروں سے باہر آئے اور ہمیں بچانے کے لیے دوڑے تو میٹرو سٹی کے گارڈز نے ان پر براہ راست فائر کھول دیا۔ زخمیوں کو گرتے دیکھ کر گاؤں والے مشتعل ہو گئے اور گارڈ موقع سے فرار ہو گئے۔ گاؤں والوں نے میٹرو سٹی کے ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کے لیے میرے بھائی کی لاش
جی ٹی روڈ پر رکھ کر ٹریفک جام کر دی۔ ناظرین، ان حقائق کی روشنی میں میٹرو سٹی انتظامیہ نے جب ظلم و جبر کی انتہا کر دی تو گاؤں والوں کا مشتعل ہونا ان کا فطری عمل تھا۔ گاؤں والوں نے نہ صرف میٹرو سٹی کے مرکزی دفتر بلکہ ان کے سہولت کاروں، ان کے ظلم و جبر کا ساتھ دینے والوں کے املاک کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ سرائے عالمگیر سب ڈویژن کی تاریخ کے اس المناک سانحے کی ذمہ دار ضلعی انتظامیہ ہے، جو خاموش تماشائی رہی، اور جب میٹرو سٹی نے ایک معصوم کی لاش گرائی تو لاشوں پر سیاست کرنے والے مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے موقع پر پہنچے اور اپنی سیاست خوب چمکائی۔ عامر عثمان عادل کے سوال پر موقع کے چشمدید گواہ مقتول کے بھائی محمد انور کو نظر انداز کر کے پولیس نے اپنی مرضی کے مدعی کی مدیت میں FIR کٹوا کر اس افسوسناک سانحہ کے حقائق پر مٹی ڈالنے کی ابتدا کر دی ہے۔ لیکن ظالم جانے کیوں بھول جاتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔